آپ یقین کریں گے کہ ہم سب اس پوری کائنات سمیت شاید ایک بہت بڑے کاسمک اوشن مطلب پانی کے سمندر کے اندر بلبلے میں قید تیر رہے ہیں۔ بخاری، جینیسس، ابن ماجہ اور سائنٹیفک تھیوری، برین کاسمالوجی سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم پانی میں ہیں۔ کیا واقعی ہماری کائنات کے باہر کیا ہے؟ خلا یا کچھ اور؟ کیا ہو اگر میں کہوں کہ جدید فزکس، قدیم صحیفے، آسمانی مذاہب اور بیکٹیریا کا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سب ایک ہی رات بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات پانی کے اندر قید ہے، ایک بلبلے کی صورت میں، ایک بلبلے کے اندر۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ ابراہیمک ریلیجنز مطلب ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اور اس کے علاوہ قدیم میسوپوٹیمین تہذیبیں جن کا ذکر میں پہلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں، ان میں کائنات کے بننے سے پہلے ہر طرف پانی ہونے کا ذکر ملتا ہے، یا پھر ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے ہماری یہ کائنات بہت بڑے پانی کے ذخیرے کے اندر موجود ایک بلبلے کے اندر واقع ہے۔ تو آئیے اس نظریے کو سائنٹیفک طریقے سے انالائز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی جدید سائنس بھی برین کاسمالوجی کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہماری یہ کائنات ایک برین مطلب جھلی ہے جو ایک بہت بڑے بلک مطلب ایک بہت بڑی فضا میں موجود ہے۔ چلیے اس کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ مانو ایک چیونٹی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر چل رہی ہے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک بہت بڑی فضا میں معلق ہے یا تیر رہا ہے۔ کیونکہ کاغذ کا ٹکڑا اس چیونٹی کی نسبت بہت زیادہ بڑا ہے تو چیونٹی کو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہی نظر آئے گا، اسے یہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ اس کاغذ ٹکڑے بیر فضا ہے، اسے کسی قسم کی فضا نظر نہیں آئے گی کہ جس میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تیر رہا ہے۔ تو یہاں وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک برین مطلب جھلی ہے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جس فضا میں معلق ہے یا تیر رہا ہے وہ بلک مطلب فضا ہے۔ تو اس تھیوری کے مطابق ہماری پوری کائنات ایک کاغذ کے ٹکڑے جیسی جھلی ہے اور وہ ایک بہت بڑی فضا مطلب بلک میں تیر رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سی برینز مطلب جھلیاں مطلب بہت سی کائناتیں اس ایک بہت بڑے بلک میں تیر رہی ہوں، اور یہ ایک ملٹی ورس تھیوری کی وضاحت بھی کر سکتی ہے اس طرح کی تھیوریز۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذاہب اور قدیم تہذیبوں میں موجود نظریہ کہ کائنات پانی کے اندر موجود ہے، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اس پانی کے اندر ہی کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو چلیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری زمین پر موجود سارا پانی ہماری زمین کی تخلیق کے ساتھ تخلیق نہیں ہوا، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق زمین پر پانی کا ایک حصہ مختلف قسم کے کومیٹس یعنی شہاب ساق کے ذریعے آیا ہے۔ زمین کے سمندری پانی میں ڈیوٹریم یعنی بھاری ہائیڈروجن کا تناسب کومیٹس میں موجود پانی سے مشابہت رکھتا ہے۔ 2020 میں ایک آئسوٹوپک انالیسس میں یہ بات سامنے آئی کہ زمین پر موجود پانی کا کچھ حصہ ہماری سورج کے وجود میں آنے سے بھی پہلے وجود میں آیا تھا، جو انٹرسٹیلر گیسز سے پیدا ہوا تھا۔ انٹرسٹیلر گیسز سے مراد وہ گیسز جو ہمارے نظام شمسی سے باہر سپیس میں موجود سیاروں اور ستاروں اور کہکشاؤں کے درمیان سپیس میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سن رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم نوح علیہ السلام پر پانی کا عذاب آیا تھا، اور پانی زمین کے اندر سے نکلا تھا، اس کے علاوہ آسمان سے بھی پانی آیا تھا، جس کی تفسیر عمومی طور پر یہی کی جاتی ہے کہ کئی دن تک موسلادھار بارش ہوئی تھی۔ لیکن کیا یہ ناممکن ہے کہ آسمانوں سے بارش نہیں ہوئی ہو، بلکہ لٹرلی آسمانوں سے پانی اتارا گیا ہو، پانی آسمان کے پورٹل سے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر اس چیز کو ہم انشاءاللہ ضرور کور کریں گے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 1 کی آیت نمبر 6 کے مطابق اللہ نے پانیوں کے درمیان ایک فضا پیدا کی کہ جس سے پانی سے جدا ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 193 کے مطابق 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے، یعنی اس پوری کائنات کو سمندر یعنی پانی نے گھیر رکھا ہے۔ آبزرویبل یونیورس مطلب قابل مشاہدہ کائنات اربوں نور سال کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں اس خلا میں سیارے اور ستارے، کہکشائیں اور دیگر چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن پانی کہیں نہیں نظر آ رہا، جبکہ مذہبی حوالے سے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہماری پوری کائنات پانی کے اندر ایک بلبلے کی صورت میں موجود ہے؟ تو چلیے اسے ایک امیجنیشن سے سمجھتے ہیں، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے۔ پیسیفک اوشن یعنی بحر الکال میں ماریانا ٹرنچ نام کا ایک مقام ہے، اور یہ مقام تقریباً 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور یہ اب تک کا سب سے گہرا معلوم مقام ہے۔ اگر اس مقام میں ایک 30 بائی 30 فٹ کا بلبلہ ایک کمرہ بنایا جائے جس کے اندر پانی نہ ہو، اور اس کمرے کے اندر ایک بیکٹیریا کو رکھا جائے
اور بیکٹیریا کو شعور دے دیا جائے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کر سکے اور اس کو ہم انسانوں کی طرح پرکھ سکے، تو کیا وہ بیکٹیریا اس کمرے سے باہر سمندر کو آبزرو کر سکے گا، یا اس بیکٹیریا کے نزدیک اس کے ارد گرد بس خلا ہی خلا ہوگی؟ چلو بیکٹیریا کو تھوڑا بڑا کر کے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ اگر اس بیکٹیریا کو ہماری زمین جتنا بڑا کیا جائے تو اسی تناسب سے وہ کمرہ کہ جس میں وہ بیکٹیریا موجود ہے، وہ کمرہ تقریباً 60 کروڑ کلومیٹر پھیل جائے گا، یعنی 60 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے تک بیکٹیریا کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ ایک سمندر کے بیچ موجود ہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد خلا ہی خلا سمجھے گا۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک بہت بڑے پانی کے ذخیرے کے اندر، ایک بلبلے کے اندر رہ رہے ہوں، ابھی ہم اس قابل ہی نہیں ہوئی ہوں کہ اس بلبلے سے باہر جا کر پانی کو آبزرو کر سکیں؟ اور کیونکہ ہماری زمین اور یہ کائنات پانی کے اندر وجود میں آئی ہے، تو ظاہر ہے اس پانی کی ایج ہماری زمین کی ایج سے زیادہ ہوگی، اور یہی آج سائنٹیفک ریسرچ ثابت کر رہی ہے کہ زمین پر موجود پانی زمین کی عمر سے زیادہ بڑا ہے۔ اس تمام گفتگو سے یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ ہماری اس کائنات کے وجود کے آنے سے پہلے پانی موجود تھا، جیسے کہ بخاری شریف کے حدیث نمبر 3191 کے مطابق اللہ تعالیٰ ازل سے تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ تو کیا ہم لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے پابند ہیں، یا ہمارے پاس فری ول موجود ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم آسمان اور زمین کی تخلیق کو سمجھیں گے کہ قرآن شریف میں سینکڑوں بار آسمان کا ذکر آیا ہے، تو آخر آسمان ہے کیا؟ اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ یہ خوبصورت علمی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی بآسانی پہنچ سکیں۔